میرا نام ہے سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں ہم پیڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ پچھلی قسط میں وہی ایک ہی آلاپ تھا کہ ہمارے یہاں سب باہر کے پیڑ لگانے کا رواج ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سال پہلے، یعنی آج سے 60 سال پہلے ہمیں جو بیماری لگی تھی وہ یوکلپٹس کی یا سفیدے کی لگی تھی۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ چند آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں، چند کہانیاں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہے 1988 کی۔ میں اگر آپ سوات جائیں، مالاکنڈ پاس سے آپ نیچے اترتے ہیں سوات کی طرف، تو پہلے آتا ہے وہ بری کوٹ، پھر اڈے گرام۔ میں اڈے گرام کے اوپر جو کھنڈرات ہیں جسے راجہ گرا کا محل کہتے ہیں، اور راجہ گرا کا محل دیکھنے جا رہا تھا تو ایک بچہ ساتھ چل پڑا۔ تو مجھے وہ یوں رستہ ایسے کو 15 منٹ کی وہ چڑھائی ہے جو کہ آپ کو چڑھنی پڑتی ہے، اس پہ چیڑ کے بڑے خوبصورت درخت لگے ہوئے تھے۔ تو وہ بچہ مجھے بتاتا گیا کہ دیکھو ہمارے یہاں 3 چشمے ہیں، ہم لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، اور وہ چشمے اس نے مجھے دکھائے اور میں نے ایک سے اپنی پانی کی بوتل بھی بھری۔ یہ ہے 1988۔ فاسٹ فارورڈ کر کے 11 سال آگے آپ آ جائیں، تو بلکہ 10 سال آگے ہی آئیں۔ 1998 کے اندر میں پی ٹی وی کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے پھر وہاں گیا، تو وہ کیا دیکھتے ہیں جناب کہ وہ چیڑ کے درخت غائب ہیں اور وہاں پہ سفیدے کھڑے ہیں۔ یہ آپ ایک تصویر دیکھ لیجئے، یہ اس اوپر راجہ گرا کے محل کے سے کھینچی ہوئی تصویر ہے، اور سفیدے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں یہی سوچ کے گیا تھا کہ وہ چشمے ہوں گے اور میں انہی سے پانی پی لوں گا، وہ چشمے ندارد۔ اس بار بھی میرے ساتھ ایک بچہ چل پڑا تھا، تو کہتا دیکھو کتنا اچھا لاچی کا درخت ہم نے لگایا ہے، یہ وہ بڑی جناب اس نے تعریف کی لاچی کے درخت کی۔ میں نے کہا بیٹا یہاں وہ چشمے تھے، کیونکہ مجھے تو اس وقت تک پتہ چل چکا تھا کہ سفیدہ کیا گند کرتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ چشمہ تھا، کہتے وہ سارا سوکھ گئے، ختم۔ تو میں نے کہا آپ کہاں سے پانی پیتے ہو؟ کہتا ہے نیچے بور کر لیے لوگوں نے، تو وہ بجلی خرچ کر کے تو اب پانی نکالتے ہیں، پہلے جو کہ قدرتی طور پہ مفت انہیں مل رہا تھا۔ اچھا، پھر ہمارے دوست ہیں، شیوا ایک گاؤں ہے سوابی ضلع کے اندر، تو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، فرحاد زمان اینڈ کمپنی۔ فرحاد زمان کو ایک بار میں ملنے گیا، آج سے کوئی میرا خیال ہے 25-26 سال پہلے کی بات ہے، تو یعنی 1996 کی یا 95 کی بات ہوگی۔ تو فرحاد نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے ایک اوپر وہ بھی بنایا ہوا ہے اپنا پکنک سپاٹ پہاڑوں میں، پیچھے سوابی سے شمال کی طرف، نارتھ کی طرف پہاڑیاں جو ہیں اس میں ہم نے اپنا پکنک سپاٹ بنایا ہوا ہے، ایک پرانا ریسٹ ہاؤس ہے یا گھر ہے جس کو انہوں نے اپنا لیا۔ تو کہنے لگے کہ وہاں کبھی اگلی بار جب آؤ گے وقت ہوگا تو لے کے چلیں گے تمہیں۔ تو وہ پھر ہم جو کام کر رہے تھے اس دوران میں وہاں پہ ایک پہاڑ ہے کھڑا مار، جس میں یوسف اور شہر بانو کی جو وہ داستان ہے اس کا بھی وہی علاقہ ہے، وہ کھڑا مار کے نزدیک کے ہی تھے، وہ عشقیہ داستان ہے۔ تو وہ وہاں پہ سفیدہ لگا ہوا ہے کھڑا مار پہ۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، ہر جگہ سفیدہ ٹھوک دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ ہم نے اپنے وہاں پہ بھی وہ پکنک سپاٹ پہ بھی سفیدہ لگایا ہے۔ میں نے کہا شاباش ہے، کام ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر تو نہیں، خیر ڈیولپمنٹ اور اپ لفٹ کا کرنا تو لا سفیدہ دیتا ہے۔ تو کہنے لگا یہ اس کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے، جو ہمارا کنواں تھا اوپر وہ خشک ہو گیا۔ میں نے کہا اور، وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا ہور چوپو، میں کہا اور لگائیں سفیدے وہاں پہ آپ۔ وہ پتہ نہیں، میں نے تو بڑی تلقین کی کہ بھائی جان کاٹ دو یار، کنواں پھر خود بخود چالو ہو جائے گا، زمین کا پانی آ جائے گا جو کہ اس کو پینے والا کوئی نہیں ہوگا، سفیدہ پانی پیتا ہے۔ تو پتہ نہیں اب فرحاد وغیرہ نے وہ کیا ہے کہ نہیں۔ تو تیسری بات یہ کہ 2001 میں پھر پی ٹی وی کا ایک کام میں کر رہا تھا، تو ہم لوگ باجوڑ سے نارتھ کی طرف، شمال کی طرف پنچکوڑا ندی اور سوات کی طرف جا رہے تھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پہ اتنی خوبصورت گرینری ہے، پائن ٹریز لگے ہوئے ہیں،
میں نے کہا یار کمال ہو گیا، یہ تو کسی بڑے کمال کے فارسٹر نے کام دکھایا ہے. اور جب قریب پہنچے تو پتہ لگا کہ کامدہ نہیں تھی، کوئی شدید لانتی فارسٹر تھا جس نے سارے پہاڑوں کے اوپر سفیدہ ٹھوک دیا. اور مالاکنڈ میں بھی کیا گیا، بعد میں وہ کافی سارا نکال دیا مالاکنڈ میں، پتہ نہیں باجوڑ والوں نے نکالا کہ نہیں. اور یہ اب جو بالکل ابھی چند روز کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے، اخبار کے اندر خبر آئی کہ سالارزئی جو باجوڑ کا ایک علاقہ ہے جو بالکل افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، کہ سالارزئی کے چشمے اور کنویں خشک ہو گئے ہیں. تو اب میرے دوست ہیں نظام الدین سالارزئی، میں نے فون کیا، میں نے کہا یہ کیوں ہیں؟ تو نظام نے کہا کہ بھائی دو باتیں، ایک تو ہم بے دھڑک ہم آبادی بڑھا رہے ہیں تو پانی کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور پھر چاول بھی کیا جاتا ہے وہاں پہ. تو میں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان پہ پیڑ کون سے لگے ہوئے؟ کہنے لگے سارے سفیدے. میں نے کہا وہ جو پرانے چیڑ کے تھے وہ کٹ گئے، تو اس کی جگہ ہر ایک نے محکمہ جنگلات نے سفیدہ لگایا. تو میں نے نظام سے کہا تھا کہ یہ آپ لوگ مطلب آبادی نے ضرور کام خراب کیا ہے، ہم مطلب آبادی ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو سفیدے لگائے ہیں انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہے. تو یہ تو 3 باتیں ہو گئیں. اب ہمیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سفیدہ آیا کہاں سے. 20ویں صدی کے شروع میں انگریزوں نے یہاں کافی سارے سفیدے لا کے لگائے سب کانٹیننٹ کے اندر، اور یہ سفیدہ نیٹو درخت ہے آسٹریلیا کا. یہ وہاں سے اس لیے لایا گیا کہ اس کے پتوں میں یوکلپٹول جو ایک تیل ہوتا ہے وہ ہماری دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو آپ ویکس وغیرہ قسم کی دوائیاں نزلہ کھولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پہ دیکھیے یوکلپٹول لکھا ہوگا. یہ اب ٹھیک ہے جی آپ 10 درخت لگا لیں اس کے لیے، لیکن یہ کہ آپ نے پوری دھرتی کو پلید کر دیا، بھرٹ کر دیا، پوری دھرتی کو ناپاک کر دیا سفیدے ٹھوک ٹھوک کے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سست سے لے کے آپ جیونی اور رن کچھ تک چلے جائیں، ہر جگہ ہم نے سفیدے ٹھوکے ہوئے ہیں. تو یہ بات بالکل ایک حماقت کی تھی. تو یہ ہوئی کیسے؟ یہ قصہ ہے جناب 1960 کا، اور ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا ایوب خان. اس نے کہیں سے سن لیا ہوگا کہ کسی بھی دیش کی خوشحالی کا جو ایک انڈیکس ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ کم سے کم اس دیش کی رقبے کا 25% جو ہے وہ جنگل ہو. تو ہمارے یہاں تو 7-8% بھی نہیں تھا. نہیں، اس زمانے میں ہمارے یہاں 12% تھا 1960 میں. تو جناب ڈکٹیٹر صاحب نے کہا کہ جناب علی اپنے وہ جو سیاسی اس وقت اس نے اپنی بنا لی تھی نا ایک اسمبلی پارلیمنٹ، اس میں اس نے کہا کہ جی سارے کے سارے آپ لوگ لگ جائیں درخت لگانے کے اوپر. تب بھی اسی قسم کے لوگ تھے اور اب بھی اسی قسم کے ہیں. جیسے اس وقت سونامی کا لفظ نہیں کسی نے سنا تھا، اب کوئی کم عقل لوگوں نے سونامی کا لفظ سن لیا. انہوں نے کہا جی ہم بلین ٹری سونامی، وہ جو جھوٹ پھوٹ تھا وہ اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا دغا. تو یہ جناب انہوں نے کہا کہ اچھا جی درخت لگائیں تو کون سے لگائیں جو کہ چل جائے، کیونکہ آپ کسی بھی ہارٹیکلچرسٹ یا ہارٹیکلچرسٹ تو آج کل کے فراڈ ہیں بالکل. آپ کسی بھی سمجھدار فارسٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جی جو ہمارے دیسی پیڑ ہیں، جتنے بھی دیسی پیڑ ہیں وہ چونکہ ہمارے یہاں کے جنگلی جانوروں اور پالتو جانوروں کے لیے بھی خوراک ہیں، تو ان کا صرف 15% بچتا ہے. یعنی آپ نے 100 لگائے تو 15 چلیں گے، باقی کھا لیے جائیں گے. اس پہ محنت بڑی کرنی پڑتی ہے. اور اس زمانے کے اندر وہ آپ نے بھی شاید کسی نے دیکھا ہوگا، اب بھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کسی سڑک کے کنارے وہ لگا ہوا ہے، وہ جالی کا ایک چھکا سا بنایا جاتا تھا لوہے کی جالی کا، اور اس کا فریم بنا کے لوہے کی جالی ارد گرد لگا دی جاتی تھی درخت کو بچانے کے لیے. تو ہوا یہ کہ جب ڈکٹیٹر نے کہا نا کہ جی یہ لگائیں یہاں پہ درخت، تو وہ جو وزیر جو بھی تھا اس نے بلائے ہوں گے کنزرویٹر اور فارسٹر اور ڈی ایف او نے کہا ہوگا کہ بھائی درخت لگاؤ. تو تب یہ ہوا کہ ایک انہوں نے کہا کہ یار یہ سفیدہ جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو جہاں بھی آپ ٹھوک دیں یہ چل پڑتا ہے.
تب بھی چند سفیدے تو لگے ہوئے تھے جو کہ شاید پارٹیشن سے پہلے کے ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی اتھوں سدو آسٹریلیا تو کوئی ماہر. تو ایک ڈاکٹر پرائر نام کا یوکلپٹولوجسٹ وہاں سے امپورٹ کیا گیا. تو اس نے یہاں آ کے یہ ہمارے مٹی کی سامپل لیے اور ان کو ٹیسٹ کیا, اور پھر اس نے کہا کہ جناب ہمارے وہاں جو یوکلپٹس ہے اس کی پتہ نہیں 500 سے 600 سب سپیسیز بتائی جاتی ہیں. اس نے ان میں سے کہا کہ جی یہ 6 سب سپیسیز جو ہے نا یہ آپ کے یہاں خوب چلیں گی, یہ آپ یہاں دے مار 4.25 لگا دیں ساری کی ساری. اب اس بدذات ڈاکٹر پرائر کو پتہ تھا یوکلپٹس کی ہائیڈرولوجی کیا ہے, کہ وہ کتنا پانی پیتا ہے, اور پاکستان کس قسم کا ایک سیمی ایرڈ دیس ہے جہاں پہ کہ یوکلپٹس نہیں لگانا چاہیے. تو وہ تو اپنا کام کر کے نوٹ لے کے تو نکل گیا ادھر سے. ہمارے جو تھے فارسٹر انہوں نے یہ لگا دیا, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب اس کو چونکہ بکری کوئی نہیں مچھتی تو اس کو وہ چھکو بھی نہیں لگانا پڑے گا. اب اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جو محکمہ جنگلات کا ڈی ایف او ہوتا تھا, ڈویژنل فارسٹ آفیسر, اس کو کچھ فنڈ ملا کرتے تھے وہ چھکو بنانے کے, درختوں کو بچانے کے لیے, یعنی جو نیا لگایا اس کے گرد وہ چھکو سا لگانا ہے. وہ جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق اس زمانے میں وہ ایک جو چھکو تھا نا وہ 6 روپے کا بنا کرتا تھا, تقریباً 6 سے شاید تھوڑے کم, لیکن اسی رینج میں تھا 5 اور 6 کے درمیان. تو یہ جو فارسٹر تھے نا انہوں نے کہا یار سفیدہ لاؤ, چھکو دے پیسے کھیسے چ, اور یہ یہی کرتے رہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر اشرف بودلہ صاحب ہیں جو کہ بہت قابل سائنسدان ہیں, ان کی ریسرچ سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جی یوکلپٹس جو ہے وہ ایک میچور یوکلپٹس جو ہے وہ 24 گھنٹے کے سائیکل میں وہ زمین سے 100 لیٹر پانی کھینچ لیتا ہے. تو میں نے ایک ریسرچ کی اور ہیرلڈ کے لیے میں نے ایک آرٹیکل لکھنا تھا, تو وہ میں کر رہا تھا. تو اس میں ایک بندے کو ملا جو چیف کنزرویٹر ہو کے ریٹائر ہوا تھا. ہم اس کا نام نہیں لیتے, چلیں ہم اس کو IMS کہہ دیتے ہیں, کچھ بھی کہہ دیں. تو وہ اس زمانے میں 1960 میں وہ ڈویژنل فارسٹ آفیسر تھا. تو جب میں نے اسے یہ کہا نا, میں نے کہا جی وہ آپ لوگوں نے یہ یوکلپٹس اس لیے ٹھوکا کہ آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کھایا نہیں جائے گا, اور وہ جو 6 روپے کے چھکو بننے تھے نا وہ آپ لوگوں کے کھیسے میں گئے. وہ بندہ تھوڑا سا حیران ہو گیا, کیونکہ اس کا خیال تھا جیسے اردو کے ہمارے کئی بڑے نامور صحافی بھی ہیں, پتہ انہوں نے کچھ نہیں ہے. تو بس وہ ہاتھ کا یہ ٹی پی بنا کے آج کل ٹائیاں پہن کے کھڑے ہو کے الاپتے ہیں. تو وہ اس نے کہا شاید یہ بھی کوئی ویسا ہی آیا ہے, اسے بھی کچھ نہیں پتہ ہوگا. جب میں نے کہا نا جی وہ آپ نے وہ جو چھکو کے پیسے تھے وہ جیب میں ڈال لیے, تو بندہ ذرا تھوڑا ٹھٹکا. خیر اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے اس سے نکلوایا, اور بہت سال وہ ریکارڈنگ میں نے سنبھال کے رکھی. اب بھی وہ ٹیپ, اس زمانے میں ٹیپوں پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی, میرے پاس اب بھی وہ کہیں ٹیپ پڑی ہوئی ہے. اور میں نے دبا کے لکھا کہ, اور پورے نام کے ساتھ اس کے بندے کے, کہ یہ دیکھو یہ مانتا ہے کہ ہم نے وہ 6 روپے کھائے. تو خیر وہ انہوں نے سفیدہ لگا دیا. اب 1960 میں لگایا, 1990 میں آ کے ڈاکٹر اشرف بودلہ صاحب نے اپنی ریسرچ کی, اور وہ بھی اس طرح کہ جب دیکھا کہ یار جہاں آپ سفیدہ لگاتے ہیں وہاں سے وہ تالاب خشک ہو جاتے ہیں, جو چھپڑ ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جو ہمارا سیلینٹی والا پروگرام تھا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ سفیدے لگائیں جی وہ پانی کھینچتے ہیں اور نمک بھی کھینچتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ تھا کہ وہ نمک بھی نکال دیتا ہے, نمک زمین کا وہیں چھوڑ دیتا ہے, پانی نکال لیتا ہے. تو خیر وہ سفیدے اب لگنے شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ 1990 کے اندر ہوئی, اور انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی ہائیڈرولوجیکل پراپرٹیز یہ ہیں کہ یہ 100 لیٹر پانی کھینچتا ہے. اب ہم اس وقت تک پورے دیش کی دھرتی کے اوپر ہم کوئی کروڑوں اربوں یوکلپٹس لگا چکے تھے, اور یعنی وہ ہر ایک جو یوکلپٹس ہے وہ ایک ٹیوب ویل ہے, وہ زمین سے پانی نکال رہا ہے اور ہوا میں چھوڑ رہا ہے یا اپنے اندر سمو رہا ہے, وہ ہمیں نہیں دے رہا. وہ ہمارا جو پینے کا پانی ہے اس کو بھی کھینچ رہا ہے. اب آپ لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں اور گلبرگ میں بھی جو پرانے یوکلپٹس ہیں جو انہیں اب 50 60 70 سال ہونے والے ہیں, وہ سارے کے سارے بڑے بڑے ٹیوب ویل ہیں جو کہ پانی دھرتی کا کھینچ رہے ہیں, اور کسی کو ہوش نہیں ہے.
اور پاکستان ایک واٹر سٹریسڈ ملک ہے. ہم لوگوں کی جو سب سوائل پانی ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ 2025 کے اندر, آج سے پورے 3 سال کے بعد, ہمارے یہاں پانی کا قحط پڑنے والا ہے. لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی, کوئی یہ نہیں سوچ رہا. کسی نے ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر اشرف بودلہ صاحب کی ریسرچ کو ہاتھ نہیں لگانا کہ نہیں, ہاتھ پلیت ہو جائیں گے ساڈے. تو اب ہم لگے رہیں گے, اور یوکلپٹس ابھی بھی ٹھوکا جا رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے بین 3 دفعہ کیا, 2002 سے لے کے 2007 کے دوران 3 دفعہ بین کیا, لیکن زبانی جمع خرچ میں ہی, کیونکہ وہ ابھی بھی بانٹ رہے ہیں. اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز, مطلب ان کے لیے کوئی برا ہی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھڑا دھڑ دے رہے ہیں, اور انہیں اگر کوئی آ کے پوچھ لینا کہ جی پانی ہے سنیا بڑا پیندا, اور نہیں ہمیں جھوٹیاں گلاں نے, وہ یہ بھی کہتے ہیں انہیں ساتھ. تو یہ اب ہم نے اس کے ساتھ یہاں پہ سفیدہ اس طرح سے ہم نے لگا کے ہم نے اس دھرتی کے ساتھ ایک بلادکار کیا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ہم نے ہم کھیت جہاں پہ نئی نہر کھدتی ہے وہاں پہ سب سے پہلے سفیدہ لگایا جاتا ہے کہ نہر میں سے اگر 7000 کیوسک گزرنا ہے تو روز کا 1000 کیوسک تو سفیدے پیئے نا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ لے جایا جا رہا ہے کہ یار یہ ملک تو جلدی سے جلدی فنا فلفور ہو جائے نا. مطلب کیوں پاکستان بنے ہیں تو کیوں چل رہے ہیں, یہ مقدہ کیوں نہیں پیا. تو اب میں 1000 مثالیں ہیں میرے پاس کہ جہاں نئی نہر کھدی وہاں اس کے کنارے یوکلپٹس لگا دیے. کوئی اور درخت کی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ وہ جو چھکو والے پیسے ہیں وہ تو جیب میں ڈالنے ہیں نا, پتہ نہیں وہ اب ملتے ہیں کہ نہیں, لیکن وہ جاتے جیب میں ہی ہیں. موٹر وے بنی تو اس کے اوپر انہوں نے 360 کلومیٹر اس طرح اور 360 کلومیٹر ساؤتھ باؤنڈ جو تھی اس کے اوپر ایک پورا ایک ایکو سسٹم بن سکتے تھے, پیرلل 2 ایکو سسٹم, لیکن وہاں پہ انہوں نے سفیدے لگا دیے اور اس یعنی ٹوٹل سفیدہ لگا دیا. پھر کوئی آج سے 10-15 سال پہلے کچھ سفیدے کاٹے. اب سفیدہ ایک ایسا درخت ہے کہ اس کو آپ کاٹ دیں تو وہ ختم نہیں ہوتا, وہ کاپسنگ کرتا ہے. یعنی وہ ایک سفیدہ تھا نا, تو اب اس میں سے 8-9 شاخیں نکلیں گی. وہ جیسے یونانی دیو مالائی کہانیوں میں وہ بلا ہے نا, جس کا ہائیڈرا, جس کا سر آپ کاٹتے ہیں تو اس کے 8 سر نکل آتے ہیں. یہ سفیدہ وہی ہائیڈرا ہے, اس کے بھی 7-8 ٹہنیاں نکلتی ہیں, اور پھر یہ ایک جھنڈ بن کے, ہر سفیدے کا درخت جس کو آپ نے کاٹا ہے وہ جھنڈ بن کے چلتا ہے. سفیدے کو تباہ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ کاٹیں اور پھر متواتر جو کچھ اس میں سے ہری چیز نکلے اس کو کاٹتے رہیں حتیٰ کہ وہ سفوکیٹ کر کے مر جائے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو مارنے کا. تو کم عقل لوگ ہیں ہم لوگ, ان بریڈ ایک قوم ہے اور ڈفر قسم کی. ہم نے نہ ہمیں پتہ ہے کچھ, اور نہ ہمارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. وہ ہمارے اندر وہ کوشش ہی نہیں ہے سیکھنے کی. تو یہ انہوں نے جو کیا موٹر وے کے اوپر, وہ سفیدے کاٹے اور انہیں کوپسنگ کرنے دیا. اب وہ کاپس کر کے ہر سفیدہ ایک جنگل بن گیا. تو وہاں سے سفیدہ کاٹا تو وہ جو ایک منحوس درخت, ایک کم عقل آدمی دبئی سے لے کے آیا تھا کونوکارپس, وہ کونوکارپس لگانا شروع کر دیا. کونوکارپس کی یہ ہے کہ وہ نہ صرف وہ پانی پیتا ہے, بہت پیاسا درخت ہے وہ بھی سفیدے کی طرح, اس کے الرجنز بھی بہت زیادہ ہیں, اور اس جو سب سے بڑی بات ہے, اور اس کے اوپر ابھی کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہوئی, یہ میری آبزرویشنز جو ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں کونوکارپس لگا ہوتا ہے وہاں ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, وہاں آپ بیٹھ نہیں سکتے. ہم نے پچھلی والی اپنی فلم میں آپ کو دکھایا تھا کہ وہ ایک بندہ جو کراچی میں ان کے پانی کی پائپوں کے اندر سے کونوکارپس کی جڑیں نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اس سے گرمی بھی بڑھتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو آدمی وہاں سے لے کے آیا کونوکارپس 2005 میں, اس نے پورا ایک جنگل لگا دیا کراچی میں ان درختوں کا. اور پہلی جو ہیٹ ویو آئی وہ 2009 کے اندر آئی کراچی میں, وہ جو کلر ہیٹ ویو تھی, پتہ نہیں کتنے 40-50 بندے مر گئے تھے. تو
یہ کونو کارپس چونکہ ذرا تیز اگتا ہے تو بڑا جناب ہمارے پاکستانی بیوقوفوں کا بڑا پیارا درخت ہے جی، بڑی چھیتی درخت بن جاتا ہے۔ او بھائی دوزخ جہنم وچ پہنچن دی کیڑی چھیتی ہے تانوں؟ انشاءاللہ العزیز ہم نے اوپر بھی جا کے جہنم میں ہی جانا ہے، جو ہمارے حالات ہیں اور کرتوتیں ہیں۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ 2005 میں لگایا، 2009 میں وہ جنگل بن گیا اور پہلی ہیٹ ویو تب آئی۔ اب لوگ اور بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اس وجہ سے آئی ہوگی، اس وجہ سے آئی ہوگی، لیکن متواتر ہیٹ ویوز آ رہی ہیں۔ اس کے بعد کونو کارپس کا ضرور کوئی تعلق ہے، کیونکہ میں نے اتنے لوگوں سے بات کی، ہر کوئی کہتا ہے کہ جی اس کے نیچے آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اب ہمیں پہلے ہم سفیدے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب ہم کونو کارپس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب اسلام آباد بن رہا تھا تو وہ چونکہ بیوقوف ہیں ہم لوگ، لوکل درخت نہیں لگانا، او بھائی پھلائی لگا دو، یہ کیا کچنار کا درخت وہاں پہ بڑا اچھا چلتا ہے، لیکن نہیں لگانا ہے تو چین سے امپورٹ کر لیا پیپر ملبری۔ پیپر ملبری کے الرجنز کی وجہ سے آج کل اسلام آباد کے اندر ہر دوسرا بندہ سڑ کرتا پھرتا ہے مارچ اپریل میں، جب اس کے الرجنز نکلتے ہیں۔ لیکن ہم، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اسی سبق تو سیکھنا ہی نہیں ہے نا جی، ہمارے اوپر حرام ہے سبق سیکھنا۔ چنانچہ وہ پیپر ملبری کچھ بے دلی سے تھوڑے سے کاٹے کہ نہیں یار درخت ہے نہیں وڈنا، اون جو جہاں پیپل نیم برنا کچھ دیسی درخت ملے گا فوراً وڈ دو، اے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو درختوں کو بھی اب مذہب دے دیے نا، یہ ہندو درخت ہے، مسلمان درخت تو پھر کھجور اور انجیر ہی رہ گئے۔ تو وہ پیپر ملبری اوپر سے لا کے ٹھوک دیے ہیں، اب یہ کونو کارپس ہر جگہ لگ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ موٹر وے کا کنارہ ہے اور یہاں پہ یہ جو کٹے جو یوکلپٹس، تو اس کی جگہ لگایا گیا ہے کونو کارپس۔ مطلب عقل سے تو ہم ایسے پیدل ہیں نا بالکل۔ یہ جتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں لاہور کے اندر نئی، یہ رائیونڈ روڈ اور ملتان روڈ کی طرف، اور یہ آپ ڈیفینس سوسائٹی، ڈیفینس والے ذرا سوفسٹیکیٹڈ ہیں نا، فوجی افسر ہیں نا، تو جی چائنیز ٹیلو لگانا ہے، وہ چائنیز ٹیلو دے پیچھے پہ گئے نے، اور کوئی درخت نہیں انہوں نے دستا، چائنیز ٹیلو لگا۔ ایک تو ہمیں بیوقوف ہیں، عقل ہمیں نہیں ہے کہ جی مونو کلچر نہیں کرتے، آپ نے ملٹی کلچر کرنا ہوتا ہے، بہت سارے مختلف درخت لگانے ہوتے ہیں تاکہ کوئی برڈ لائف ہو۔ یا چھاونی کے اندر جو انگریزوں کے لگائے ہوئے درخت ہیں، یا ماڈل ٹاؤن میں ہندو سکھوں کے لگائے ہوئے ہیں، میو گارڈنز کے اندر، لارنس گارڈن کے اندر، یہ سارے درخت وہ ہیں جو انگریز لگا گیا، اور خدا کا بڑا بڑا شکر ہے کہ یہاں پہ پہلے کوئی اور بھی تھے، صرف ہم لوگ ہی نہیں تھے، کیونکہ کوئی اچھا کام بھی کوئی کر گیا۔ تو وہاں پہ ابھی بھی آپ کو پرندے نظر آتے ہیں، آپ یہ خیابان امین، فلانا ڈھمکانا، ازمیر، کزمیر، یہ جو الو بھلو قسم کی سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کو پرندہ مجھے دکھا دیں، چڑیا اور کوے کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ کوئی پیڑ ہی نہیں لگایا گیا، کونو کارپس ہی ٹھوکے گئے ہیں۔ اور یہ جو میں نام لے رہا ہوں، گلستان امین، خیابان امین، اس کے اندر جتنے دیسی درخت تھے وہ ایک نہیں چھوڑا گیا، اور اس کی جگہ لاکھوں کی تعداد میں کونو کارپس لگا ہے۔ اور یہاں جو رہنے والے ہیں نا، انشاءاللہ جہنم میں تو انہوں نے جانا ہی ہے، وہ اتھے ہی انہوں دی جہنم پوری ہوئے، وہ پورا کر کے جائیں گے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ یار ادھر زیادہ گرمی نہ لگے، ادھر ہی اسی دیش کو ایسا گرم کرو کہ ہمیں وہاں پہ برداشت آسان ہو ہمارے لیے۔ تو میں اب اس کے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ یہ میں آپ کو ایک دو تصویریں دکھا دیتا ہوں۔ یہ کینسر ہسپتال ہے، اس کے باہر جو درخت دیواروں کے ساتھ لگائے گئے وہ یہ دیکھ لیجئے آپ، یہی ہیں، یوکلپٹس ہیں۔ یہ موٹر وے کی تصویر آپ دیکھ لیجئے، موٹر وے کے اوپر یوکلپٹس ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی بڑا جوش آ جائے تو پھر ہم پام ٹریز لگاتے ہیں، اصلی درخت کاٹ کے پھر پام ٹریز لگاتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا رویہ یہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، اوہ کسے بدبخت نو چھاں نہیں لبنی چاہیے، کو چھاں بچ بہ نہ سکے۔ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ نزدیک ایک سڑک ہے، وہاں کوئی بہت ہی کمال کا فارسٹ آفیسر تھا، یا ایل ڈی اے کا کوئی ملازم تھا، کوئی ہوگا کوئی سچا آدمی، اس نے کوئی میرا خیال ہے وہاں اس سڑک پہ اگر آپ گنیں تو کوئی
100 کے قریب یا 100 سے تھوڑے کم پلکن کے درخت لگائے ہیں. پلکن فائکس فیملی کا درخت ہے. یہ پیپل، گلڑ، برنا اسی طرح کا ایک درخت ہے. اور اس کی سایہ آپ یہ تصویر دیکھ لیجئے. میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہاں کوئی نہ کوئی اس سائے میں سویا ہوا ہوتا ہے. لیکن وہ کون تھا سمجھدار آدمی جس نے یہ کام کیا؟ وہی ہم میں سے صرف جنت میں جائے گا، باقی تو اسی تیاری دوزخ جان دے. تو یہ ہم نے جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے گلے پڑے گا، کیونکہ جیسے ابھی یہ جو ساری گلوبل وارمنگ یہ ہمارا ہی انسانوں کا کیا دھرا ہے نا. تو اسی طرح سے جو ہم اس دھرتی کے ساتھ بلاتکار کر رہے ہیں یہ دھرتی ہمیں پلٹ کے کاٹے گی. تو یہ میرا پیڑوں والا الاپ یہاں ختم ہوتا ہے.